ام حسبت ان اصحاب الکہف، یہ شبہ اول ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورت میں رد الشبہات مرکزی مضمون میں سے ایک مضمون ہے۔ یہ شبہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ چند نوجوان وہ ایک مدت تک غار میں رہے اور بغیر کھائے پیے کے زندہ سلامت رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ تصرفات عطا کیے گئے تھے۔ تو مشرکین ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس شبہ کا جواب دیا کہ وہ جو نوجوان غار میں ٹھہرے تھے ان کو اپنے ٹھہرنے کی مدت کا علم بھی نہیں تھا۔ جب انہیں ٹھہرنے کی مدت کا علم نہیں اور اپنی کروٹیں خود نہیں بدل سکتے اور دشمنوں کے ڈر سے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں ان کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا نری حماقت اور جہالت ہے۔ آج بھی اصحاب کہف کی پوجا ہوتی ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے نام لکھ کر دکانوں اور مکانات میں لٹکائے جاتی ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ناموں کی برکت سے دکان اور گھر میں برکات آئیں گی۔ تو اس کا باقاعدہ تمیمہ اور تعویذ لٹکایا جاتا ہے اصحاب الکہف کے ناموں کا۔ اور یہ جو تعویذ گنڈا فروش کمپنی ہے، انہوں نے اور بھی کئی تاثیرات بنا رکھی ہیں۔ تو یہ اسی طرح پرانے مشرکین کی طرح ان کا نظریہ بھی ہے، حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ اصحاب الکہف کے نام نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں۔ اب یہ جو جاہلی اور جعلی عاملین ہیں، ان کو اصحاب کہف کے شناختی کارڈ کہاں سے مل گئے کہ انہوں نے نام بھی تراش رکھے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اصحاب کہف کے نام نہیں، اور قانون اور ضابطہ یہ ہے ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، جس چیز کو اللہ رسول نے بیان نہیں کیا اس کو تم بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کو اسی طرح مبہم چھوڑو۔ دوسرا عقیدہ تاثیر، کہ ان نام لٹکانے سے برکت آئے گی اور ان ناموں میں تاثیر کا عقیدہ رکھنا، یہ خالص جاہلی عقیدہ ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی برکات دہندہ نہیں۔ یہ مضمون قرآن میں کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں الملک، التصرف۔ اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والا وہ ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ نماز میں پڑھتے ہیں
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو تبارک اسمک کا کیا معنی کہ برکت والا ہے نام تیرا. اسی طرح تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالی کے سوا کسی کو برکات دہندہ سمجھنا اور برکت دینے والا سمجھنا یہ خالص کفر ہے اور کتاب اللہ کی صریح تکذیب اور مخالفت ہے. البتہ بعض چیزیں وہ مبارک ہو سکتی ہے، برکت دی ہوئی، لیکن مبارک ہونا، برکت دینے والا ہونا، یہ صرف اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مبارک نہیں. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا برکت الاوسط، برکت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو بہرحال شبہ یہی تھا کہ یہ چند نوجوان ایک عرصہ تک بغیر کھائے پیے رہے اور ان سے بعض کرامتیں ظاہر ہوئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اور تصرفات میں ان کو بھی شریک کیا گیا اور انہیں اختیارات تفویض کیے گئے. تو اس کا یہ جواب دیا کہ جب انہیں اپنے ٹھہرنے کا پتہ نہیں ہے تو تصرفات کی تفویضی والا عقیدہ کہاں گیا، وہ متصرف کیسے ہو سکتی ہے. اس اصحاب کہف کے واقعہ کی ایک ایک کڑی ان کے عجز اور مجبوری پر دلالت کرتی ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف، ام حسبت کا استفہام انکاری ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف والرقیم یعنی غار والے اور رقیم والے کانو من آیاتنا عجبا تھے ہماری نشانیوں میں سے زیادہ عجیب؟ نشانی مطلب یہ ہے کہ ہماری نشانیاں ان سے بھی زیادہ عجیب موجود ہیں، عجائب قدرت ان سے بھی زیادہ موجود ہیں. وہ کوئی عجائب میں سے اعجب نہیں تھے، سب سے زیادہ کوئی عجیب معاملہ نہیں تھا. دراصل یہودیوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کے متعلق تفصیل، اور یہود کا بھی مقصد یہی تھا کہ اگر یہ اصحاب کہف کی تفصیل بتائے گا تب بھی پھنس گئے، کیونکہ ہم کہیں گے دیکھا نا نوجوانوں کے بارے میں مان گیا، اتنی مدت رہے، کھایا نہیں پیا نہیں، وجود سالم رہا، تو معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وہ متصرف ہے. اور اگر ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا تو ہم کہیں گے کیسا نبی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اصحاب کہف کے بارے میں. تو اس لیے انہوں نے چونکہ سوال کیا تو فرمایا یہ کوئی اتنی اچنبے اور انوکھی بات نہیں ہے، اچنبے کی بات اور انوکھی بات نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی کی قدرت کے عجائب موجود ہیں. یہاں لفظ آ رہا ہے کہف، کہف کہتے ہیں پہاڑ کی غار. بر رقیم، رقیم کا کیا معنی ہے؟ اس پر مفسرین حضرات نے بحث کی 5 اقوال ذکر کیے. رقیم سے مراد کیا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ رقیم بے معنی مرقوم. یہ جب فرار ہوئے تو ان کے نام لکھوا دیے گئے تختی پر، تو اس لیے غار میں چھپنے کی وجہ سے ان کو اصحاب کہف کہا گیا.
والرقیب، اور ان کے ناموں کو تحریر کرنے کی وجہ سے، اس طرح جبان تھے نوجوان اور جہاں سے فرار ہو گئے، اس تحریر کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الرقیب۔ رقیب بمعنی مرکوب۔ بعض نے کہا کہ رقیب ان کے گاؤں کا نام ہے، شہر کا۔ بعض نے کہا الرقیب ان کے کلب کا نام ہے۔ تو بہرحال متعدد اقوال ہیں، ان میں سے راجح دو ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ وہی تختی یا تحریر شدہ مرقوم شدہ، وہ چاہے تختی ہو یا کتاب ہو جس میں ان کے نام درج ہیں۔ اور دوسرا بعض نے کہا یہ وہ قریہ کا نام ہے، کانو من آیاتنا عجبا، یعنی یہ واقعہ گو فی نفس ہی عجیب ہے، مگر اس سے بڑھ کر قابل عزت اور زبردست واقعات ہیں قدرت کے۔ اس پر آپ کے پاس موجود ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں یقول الذی آتیتک من العلم والسنۃ والکتاب افضل من شان اصحاب الکہف، ہم نے جو آپ کو قرآن اور فہم قرآن دیا یہ اصحاب کہف کی شان سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ کو جو خوارق عطا کیے اس واقعہ سے وہ خوارق افضل ہیں۔ اذ آب الفتیۃ، یہاں سے اجمال قصہ ہے، اس کے بعد نحن نقص علیک سے تفصیل قصہ ہے۔ اذ آب الفتیۃ، جب پناہ لی الفتیۃ چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، فقالوا ربنا، فقالوا ربنا، یہ مناجات اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے مناجاتیں، اور مسئلۃ الدعاء مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء، کہ اولیاء کرام کا مسلک دعا کے معاملہ میں کیا ہے؟ تو تمام اولیاء دعا صرف اللہ سے مانگتی ہیں، مشکلات اور حاجات میں صرف اللہ کو پکارتی ہیں، اور جو غیر اللہ کو پکارے حاجات اور مشکلات میں وہ ولی اللہ نہیں، وہ ولی الشیطان نہیں۔ قرآن پاک نے مسلک الاولیاء یہی ذکر کیا کہ حاجات اور مشکلات میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتی ہیں، اور پکارنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے، غیر اللہ کے وسیلے نہیں پیش کرتے۔ 5 تن کا واسطہ، 14 معصوموں کا واسطہ۔ آج کل تو ملا دعا مانگتا ہے اور اس کے واسطے ختم نہیں ہوتے، واسطوں پر کتابیں لکھی ہیں کہ الہی حاجی اللہ نتا کے واسطے، کھوکھر شاہ کے واسطے، فلانے کے واسطے، فلانے، حتیٰ کہ آگے کہتے ہیں کہ پیروں کے گدھے کے واسطے۔ یہ واسطے 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 خود یہ واسطے بن گئے۔ تو اولیاء اللہ کا مسلک کیا ہے؟ مشکلات اور حاجات میں صرف اللہ کو پکارنا، اور پکارنا بھی کیسے؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ دیکھو فقالوا ربنا، بس کہا انہوں نے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا، رب کا معنی متصرف، رب کا معنی مربی،
تربیت کرنے والا، رب کا معنی ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ ربنا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، آتنا من لدنک، حصول مقصد کی طرف اشارہ ہے، عطا کر ہمیں من لدنک، اپنی جناب سے، بلا اسباب، من لدنک ما فوق الاسباب طور پر۔ علامہ ابو سعود رحمت اللہ علیہ یہاں پر بہترین عبارت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من لدنک رحمتن، رحمتن لدنیہ، رحمت لدنیہ عطا کر، وہ کیا ہوتی ہے؟ خافیتن ان ابصار المتمسکین بالاسباب العادیہ، جو اسباب عادیہ سے برا ہو۔ اس لیے میں نے معنی کیا ما فوق الاسباب طور پر، جہاں اسباب عادیہ نہیں، من لدنک اپنی جناب سے، رحمتن کی ترمیم یا تعظیم کی ہے یا بیان نو کی اضروح المعانی۔ رحمتن وحیئ لنا، وحیئ لنا، یہ مناجات دو میں تصحیح مقدمات، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کام سے، من امرنا، امرنا کی اضافت آتی ہے، ہمارے اس معاملہ میں راشدہ، درستگی۔ یہ اصحاب الکہف نے دعا مانگی۔ اب اس دعا کو دیکھ لو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پکارا کس کو؟ بولو شاباش سارے، کس کو پکارا؟ یا کسی قبر والے کو؟ اور دوسرا پکارا کیسے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پکارا اللہ کو اور پکارا کیسے؟ 5 تن پاک کا وسیلہ نہیں، 12 اماموں کا وسیلہ نہیں، 14 معصوموں کا وسیلہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ کس کے ناموں سے؟ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ تعالی کے ناموں سے، ربنا آتنا۔ یہ ہے مسلک الاولیاء فی مسألۃ الدعاء۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے، قرآن کریم نے جن کا تذکرہ کیا، یا اس امت کے جو اولیاء گزرے، سب کا مسلک یہی تھا کہ حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق نہیں۔ لوگوں نے اولیاء اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا رکھے، بڑے بڑے جھوٹ۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی فقیہ امام ان کا شاگرد ہے، اور بھی بڑے حضرات ان کے شاگرد ہیں۔ تو لوگوں نے ان کے ذمہ لگایا کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور مرید کا سطر کھل جائے تو اس کو بھی میں ڈھانپتا ہوں، اور مریدی لا تخف، کہ میرا مرید ڈر نہیں، جہاں بھی تجھے مشکل پڑے تو مجھے پکار۔ یہ خالص جھوٹ اور افتراء ہے اولیاء اللہ کے ذمہ۔ اولیاء اللہ ساری زندگی اللہ ہی کو پکارتے رہے، اور اللہ ہی کے ناموں سے
وہی وسیلہ مشروع اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، تو یہ مسلک الاولیاء فی مسألۃ الدعاء کا عنوان ہے۔ فضربنا علی آذانہم، انہوں نے دعا مانگی، آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فضربنا اجابت الہیہ، علاج تشویش، فضربنا علی آذانہم، فضربنا الحجاب علی آذانہم، پس مار دیا ہم نے حجاب، پردہ ان کے کانوں پر۔ فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال گنتی کے۔ فضربنا علی آذانہم، یہ کنایا ہے نیند سے، ہم نے ان پہ نیند مسلط کی، اور انامہ یا نیند سے کنایا ضربنا علی آذانہم، کیوں کہ نیند میں آدمی سنتا نہیں، کانوں پہ پردہ ڈال دیا، کنایا ہے نیند سے۔ اور نیند کہتے ہیں کہ جب آدمی سنے نہیں، اگر آدمی سنے تو اسے نیند نہیں کہتے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، ہمارے جو یہ للڑ اہل بدعت ہیں، یہ بدیہات کے منکر ہیں۔ پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ پہلے کچھ گزرے ہیں حقائق الاشیاء کے منکر، تو یہ موجودہ للڑ اہل بدعت یہ بدیہات کے منکر ہیں۔ سورج سامنے کھڑا ہو کہتے ہیں نہیں رات کے 12 بجے، یہ ایسی قوم ہے۔ اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دین کے لبادہ میں بڑی معصوم شکلوں والے شیاطین، اوپر سے پردہ لیبل زہد کا، تقوی کا، لیکن اندر سے پورے بھیڑیے اور پورے شیاطین ہیں۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ نکالا، خصوصاً ماسٹر صاحب، ماسٹر اکاڑوی نے، وہ کہتا ہے کہ سویا ہوا سنتا ہے۔ ان پر یہ ایک اشکال تھا کہ جب آدمی سو جائے تو اس وقت باوجود یہ کہ روح جسم میں موجود ہے، لیکن نیند میں ادراک ختم ہو جاتے ہیں، اور جب روح بالکلیہ جسم سے منقطع ہو جائے موت کی حالت میں، جب نیند میں نہیں سنتا تو موت میں بطریق اولا نہیں سنتا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، نیند والا سنتا ہے۔ اب ایسی بات ہے، نیند تو ہر ایک کو آتی ہے، آپ ذرا غور کر لیں بھئی، آدمی کو نیند بھی ہو اور سما بھی ہو، اگر سنے گا تو نیند ہوگی نہیں، نیند ہوگی تو سنے گا نہیں۔ لیکن یہ ایسی چبل قوم ہے کہ اب انہوں نے اس پر باقاعدہ ماسٹر اکاڑوی کے وہ جو خرافات کا مجموعہ ہے تسکین الاذکیہ، اس میں واقعات لکھے ہیں، اور کہتے ہیں مماتی کہتے ہیں سویا ہوا نہیں سنتا، حالانکہ سویا ہوا سنتا ہے۔ پھر اس پہ واقعہ لکھا کہ ایک طالب علم مماتی تھا اور وہ کہتا تھا سویا ہوا نہیں سنتا، تو حضرت اکاڑوی کو بتایا گیا، تو حضرت نے فرمایا اب جو سوئے نا تو مجھے بتاؤ۔ جب وہ سویا تو حضرت نے اسے آواز دی، وہ اٹھ بیٹھا، تو حضرت نے پوچھا بھئی آپ نے سن کر اٹھے ہیں یا بغیر سننے کے اٹھے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ سویا ہوا سنتا ہے۔ اللہ ان کو عقل دے، ایسے بدیہات کے منکر فلاسفہ شیاطین میں بھی نہیں گزرے۔ تو خیر جہاں پر دیکھو
البتہ یہ بات سمجھ لو جس میں اکاڑوی کو شیطان نے مغالطہ دیا، یہ جو آواز ہے، صوت، یہ سبب الانتباہ ہے۔ آواز جو ہے یہ انتباہ، جگانے کا سبب ہے۔ سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ حالت نوم میں سما ہے یا نہیں، حالت نوم میں ادراک دنیاوی ہے یا نہیں۔ تو دونوں حالتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب نیند ہوگی تو سننا نہیں ہوگا، اور جب سننا ہے تو نیند نہیں ہے۔ تو اونگ کی حالت میں وہ اونگ مقدمات نوم ہے۔ جب نوم ہو جس کا نام نیند ہے تو اس میں سماع یا دیکھنا سننا ادراک دنیاوی نہیں، اور اس پر تو نص پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن سورہ زمر کی آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، علامہ ماجدی رحمہ اللہ اور دیگر تمام مفسرین نے یہی فرق بیان کیا کہ نیند کے وقت ادراک، نیند کے وقت قبض من بعض الوجوہ، قبض من بعض الوجوہ کا مطلب ہے کہ حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا، سننا جاننا ادراک نہیں رہتا، اور موت کے وقت قبض ہوتا ہے من کل الوجوہ، کہ بدن میں حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا۔ اسی آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اسی پر سب حضرات علماء دیوبند، پہلے مفسرین، حتیٰ کہ بریلوی اور شیعہ، وہ بھی یہاں پر لکھنے پہ مجبور ہیں کہ نیند کا قبض اور موت کا قبض یہ عموم مجاز ہے۔ نیند کا قبض وہ من بعض الوجوہ ہے یا قبض ناقص ہے، اور اس میں بدن میں حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا، اور موت کا قبض من کل الوجوہ ہے کہ بدن میں نہ حیات رہتی ہے اور نہ ادراک رہتا ہے۔ اسی طرح یہاں اب دیکھیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ضرب علی الاذان، مقصد کیا ہے اس سے؟ یعنی کنایا ہے نوم سے، کہ نیند میں چونکہ سماع نہیں، سنتا نہیں، اس کو تعبیر کیا ہے ضرب علی الاذان سے۔ اب یہ ایسی بات ہے جو بالکل مشاہد بات ہے، ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ جب نیند آ جائے تو ادراک نہیں رہتا۔ لیکن ہماری قسمت کہ ہمارا مقابلہ ایسے للڑ، بے عقل اور بدحواس پارٹی سے ہے جنہوں نے بدیہات کا انکار کیا۔ تو اب دیکھو علامہ حفظ الرحمان فرماتے ہیں کہ مفسرین کے نزدیک مشہور تفسیر یہ ہے کہ ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ضرب علی الاذان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اردو میں بھی کانوں کو تھپک دینا نیند طاری کر دینے کو کہتے ہیں۔ یہ قصص القرآن ہے، صفحہ 187 جلد نمبر 2 ہے۔ علامہ حفظ الرحمان جو بہت بڑے مؤرخ اور بہت بڑے محقق ہیں، اسی طرح دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں عربی زبان میں ضرب علی الاذان کے معنی ہیں منعہ ان یسمع، سماع سے روک دینا، یعنی اس کو سننے سے روک دیا۔ اب سننے سے روک دینے کی متعدد صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص بستی سے دور جنگل میں چلا گیا،
اور اس لیے دنیا کی باتوں سے اس کے کان ناآشنا ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہرا ہو گیا اور سننے سے معذور کر دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ وہ سو گیا اور اس کے دیگر حواس ظاہرہ کی طرح کان بھی سننے سے معطل ہو گئے۔ اب دیکھیں، نیند میں کان سننے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معطل۔ یہ صفحہ 187 جلد 2 ہے۔ اسی طریقہ سے تمام مفسرین نے ضرب علی الاذان کنایہ بنایا ہے عدم سماع سے، یعنی نیند میں چونکہ سنتا نہیں اس لیے نیند کو ضرب علی الاذان سے کنایہ کیا گیا۔ علامہ قرطبی، بیضابی، مدارک سب کی عبارت ہے ضربنا علی آذانہم منعناہم ان یسمعوا، ہم نے ان کو سماع سے روک دیا۔ کیوں؟ لأن النائم اذا سمع انتبہ، کیونکہ نائم اگر سن لے تو پھر نیند نہیں رہتی، وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے کہ حالت نوم بھی ہو اور سماع بھی ہو۔ یہ تینوں بزرگوں نے یہ لکھا۔ امام فرہ اسی طریقہ سے ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں ضربنا علی آذانہم اے منعناہم ان یسمعوا، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نیند آ گئی اور نیند میں نائم سنتا نہیں۔ لأن النائم اذا سمع انتبہ۔ اسی طریقے سے بغوی معالم التنزیل والے بزرگ وہ بھی فرماتے ہیں منعنا نفوذ الاصوات الی مسامعہم، ہم نے آوازوں کا ان کے کانوں میں جانا روک دیا۔ سب مفسرین نے یہی بات لکھی جہاں کہ ضرب علی الاذان یہ کنایہ ہے نوم سے، نیند سے، اور یہ کنایہ کیوں ہے کہ جو سویا ہوا ہو وہ سنتا نہیں۔ جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مویا ہوا، مرا ہوا بطریق اولا نہیں سنتا۔ لیکن اس پر بھی اللہ کی شان حوالے پیش کرنے پڑ گئے کہ سویا ہوا نہیں سنتا۔ اسی طریقہ سے آپ کے الفرقان کی حاشیہ پر بھی چند حوالے ہیں۔ بیضابی کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے۔ اسی طرح روح المعانی، ابو سعود، قرطبی، مزاری، سراج منیر، یہ سب حوالے لکھے ہیں کہ کنایۃ عن الانامۃ الثقیلہ انما صلح کنایۃ لأن الصوت والتنبیہ طریق من طرق ازالۃ النوم، اس لیے کہ آواز ازالہ نوم کا سبب ہے۔ جب آواز جائے گی تو نیند ختم ہو جائے گی، یہ سبب الانتباہ ہے، ازالہ نوم کا سبب ہے۔ اس لیے نوم اور سماع دونوں جمع نہیں ہوتا۔ اگر کان پہ کوئی آواز لگائی جائے تو آدمی فوراً بیدار ہو جائے گا، کیونکہ یہ سبب ہے کس کا؟ بیداری کا اور ازالہ نوم کا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں پر، یعنی نیند مسلط کر دی۔ فی الکہف، نیند کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے، انتہا کانوں پہ ہوتی ہے۔ جب کان سننا بند کر دیں تو یہ نیند پکی ہو جاتی ہے، نوم ثقیلہ، اصل نیند یہ ہے۔ اس لیے یہاں
آذان کا لفظ ذکر کیا، ابصار کا نہیں کیا، مقصود مبالغہ ہے۔ پھر کہف سنین عددا، عددا للتکثیر، کئی سال گنتی کے، یہ کئی سال آگے آ رہی ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ بار بار آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ یا سنین عددا متعین نہیں کیا کتنے سال، کئی سال۔ وہ کئی سال کتنے تھے؟ 309 سال، 309 سال۔ ابھی آگے اسی کی تفسیر میں آ رہا ہے، یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے بیدار کیا ان کو۔ بعث کے کئی معنی ہیں۔ بعث بعد النوم، ایقاظ کے معنی میں ہے، نیند کے بعد۔ بعث کا لفظ کا معنی بیدار کرنا، جگانا، اور بعث بعد الموت احیاء کے معنی میں ہے، زندہ کرنا۔ موت کے بعد بعث کا معنی ہے مردے کو زندہ کرنا، اور نیند کے بعد بعث کا معنی ہے سوئے ہوئے کو بیدار کرنا۔ جہاں پر ثم بعثناہم، پھر بیدار کیا ہم نے ان کو نیند سے، لنعلم، تاکہ جانے ظاہری طور پر، یعنی ظاہر کریں ہم، ای الحزبین، کون سا دو فریقوں کا، احصا، محفوظ رکھا ہے، لما لبثوا امدا، رہنے کی مدت کو کس نے محفوظ رکھا؟ فریقین سے مراد کیا ہے؟ روح المعانی ابو سعود دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک فریق وہ ہے جس نے کہا تھا لبسنا یومن او بعضا یوم، اور دوسرا فریق وہ ہے ربکم اعلم بما لبستم۔ یہ آگے جب بیدار ہوئے اصحاب کہف تو ان کا مکالمہ ہے، جب پوچھا قالو کم لبستم، کتنے ٹھہرے؟ تو ایک فریق کہنے لگا ایک دن یا دن سے بھی کم، اور دوسرا فریق کہنے لگا ربکم اعلم بما لبستم، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ ہے فریقین۔ اب سمجھنا ہے کہ ثم بعثناہم، اصحاب کہف کو سلایا ہم نے، سلایا کتنا؟ 309 سال تک۔ پھر اٹھایا ہم نے، کیوں اٹھایا؟ کیوں بھائی؟ بعثناہم لنعلم، تاکہ ہم یہ مسئلہ ظاہر کریں کہ دو فریقوں میں سے کس نے رہنے کی مدت کو یاد رکھا، محفوظ رکھا، اور وہ دو فریق کون تھے؟ ابھی میں نے ذکر کیا، بولو آگے چلو۔ کہنے والے، اس مسئلہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے انہیں اٹھایا، تو حاصل کیا نکلے گا کہ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم نے اصحاب کہف کو سلایا اور پھر اٹھایا کہ حالت نیند ہو تو اللہ کے ولی کو اپنے ٹھہرنے کی مدت بھی معلوم نہیں ہوتی، حالت نوم میں اپنے وجود کی بھی خبر نہیں۔ جب زندہ ولی جو سویا ہوا ہو اس کو اپنے وجود کا حال بھی معلوم نہیں، تو مردہ تمہارا سلام کدھر سے سنے گا؟ مردہ تمہارے حالات کو کیا جانے گا؟ یہ زندہ اولیاء ہیں اور ان کو اپنے ٹھہرنے کا، اپنے وجود کا بھی علم نہیں۔ 309 سال گزر گئے، فرمایا ان کو میں نے اٹھایا یہی مسئلہ بتانے کے لیے، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ بس یہ اجمال ہے، اس کے بعد تفصیل ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق،
تفصیل قصہ ہم ہی بیان کرتے ہیں اوپر تیرے، خبر ان کی بالحق کے، ٹھیک ٹھیک، بالحق ٹھیک ٹھیک خبر، یا لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہودی یہ واقعہ بیان کرتے تھے اور سچ کے ساتھ کئی جھوٹ ملاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے یہ خبر دیتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھیک، صحیح درست واقعہ کے مطابق، انہم فتیۃ، بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لائے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم ہدی، اور بڑھا دیا ہم نے ان کو ازروئے ہدایت کے، وربطنا علی قلوبہم، اور ربط لگایا ہم نے ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جب ڈٹ گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، پس کہا انہوں نے ربنا الہنا، ہمارا الہ وہ ہے جو آسمان و زمین والی مخلوق کا الہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا الہا کوئی دوسرا مشکل کشا، حاجت روا، لقد قلنا، البتہ تحقیق کہا ہم نے، اذن اس وقت، یعنی اگر غیر اللہ کو پکارا اس وقت، شططا بات، شططا حد سے گزری ہوئی کفریہ قول، اگر ہم بھی غیر اللہ کو پکاریں تو پھر ہم نے بھی کفر کا ارتکاب کیا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا کئی حاجت روا، کئی مشکل کشا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے ان پر، یعنی ان کی مشکل کشائی پر، حاجت روائی پر، بسلطان بین، سند واضح، فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، کہ گھڑ لیا جس نے اللہ پہ کذبا جھوٹ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ، دیکھیں بھئی ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے، نبأ خبر ان کی، قصہ ان کا ٹھیک ٹھیک۔ میں نے کہا بالحق کے دو معنی، ایک ہے وہ واقعہ صحیح صحیح درست واقعہ، یہودیوں نے جو گڑبڑ کی ہے اس میں جھوٹ ملائے، اس سے جھوٹوں سے پاک واقعہ اور اصل واقعہ، اور دوسرا لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حق کو واضح کرنے کے لیے، اور وہ حق کیا ہے، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا، یہی حق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ، یہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی سمجھ دے دی۔ اب قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ کس جگہ کے تھے، کس زمانے کے تھے، کس طرح انہیں مسئلے کی سمجھ آئی، تفاصیل زائدہ یہ قرآن کا موضوع نہیں، قرآن مقدس مقصد کی بات کرتا ہے۔
مفسرین حضرات نے اس پر بحث کی کہ یہ دقیانوس بادشاہ تھا جو کٹر مشرک حکمران، اس کے دور میں ایک مذہبی میلہ قائم ہوا جس کو ہماری بولی میں عرس شریف کہتی ہیں، ان کا مذہبی میلہ۔ اس میں غیر اللہ کے نام کی نظریں، منتیں اور پکاریں۔ یہ چند نوجوان تھے، ان میں سے ایک اس میلہ سے جدا ہوا، مشرکین کے ان کارروائیوں سے دل برداشتہ ہو کر درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ دوسرا دل برداشتہ ہوا، وہ بھی درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ تیسرا، چوتھا، وہاں یہ چند نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے وجہ پوچھی کہ آپ نے عرس شریف سے کیوں جہاں آ گئے درخت کے نیچے؟ ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے تھے، تو ایک نے ہمت کر کے بتایا کہ میں اپنی قوم کے اس مذہب اور شرکیہ عقیدہ سے بیزار ہوں۔ تو سب نے یہی وجہ بیان کی کہ ہم بھی اسی لیے آئے۔ تو اب اس قول پر حدیث میں جو آتا ہے کہ اربع کا تعارف عالم اربع میں ہوا، اور جو روحیں وہاں اکٹھی ہوئی وہ نیچے بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں زمین پر۔ تو پہلے جو اربع اکٹھی رہی تو جہاں پر بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر دیا، اور یہ وزراء کے بیٹے تھے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے۔ تو انہوں نے اپنی دعوت شروع کر دی، دعوت توحید، اور یہ شکایت بادشاہ تک پہنچی۔ تو بادشاہ نے ان کو جمع کیا اور انہیں دھمکیاں دی، اور دھمکیوں کہ یا مذہب توحید چھوڑ دو یا تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو ان نوجوانوں نے دنیا کی لذتیں اور وزیروں کے گھر، شاہی خزانے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے چھوڑ دیا، اور دعوت الی توحید کے لیے انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ عنوان آ رہا ہے فرار عن الفتن، فتنوں سے فرار ہونا، ایمان بچا کے فتنوں سے نکل جانا۔ تو انہوں نے اس فرار عن الفتن کو قبول کیا۔ تو خیر اس کے ربط میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا آیات کا مطلب دیکھ لیں۔ بادشاہ کے دربار کی حاضری، اس کو قرآن نے بیان کیا، اور ان کا تعارف یہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جوان تھے۔ اور یہ جو جوان ہوتے ہیں، انقلاب میں دو چیزیں چاہیے۔ ہمیشہ انقلاب آتا ہے نوجوانوں کے جوش اور بوڑھوں کے ہوش سے۔ نوجوان خون گرم ہوتا ہے، ایک تو یہ مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے، اور دوسرا جو بوڑھا ہے اس کے تجربات زیادہ ہوتی ہیں، اس کے تجربہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن انقلاب کی اصل بنیاد نوجوان ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو نوجوان ہیں ہم اقبال للحق، حق کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ وَأَهْدَى لِلسَّبِيلِ مِنَ الشُّيُوخِ، شیوخ کا مسلمان ہونا مشکل ہے، اور جو جوان ہیں یہ جلدی حق کو مان لیتی ہیں، شیوخ آکڑے رہتی ہیں۔ الذین قد عصوا وعصوا فی دین الباطل، وہ شیوخ جنہوں نے پوری زندگی باطل دین پر گزاری،
حق کی آواز پر لبیک کہنا ان کے لیے مسائل ہیں. وَلِهَذَا كَانَ اکثر المستجیبین للہ ولرسولہ، اکثر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے نوجوان تھے. اما المشائخ من قریش فآمتهم، جو قریشیوں کے شیوخ تھے وہ اکثر جہنم میں گئے، اور اکثر نے مسئلہ نہیں مانا، اور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر نوجوانوں نے لبیک کہا. یہ نوجوان قوم، یہ ہے میدان محنت. میدان محنت انبیاء کی دعوت اور انقلاب کا سبب یہی ہوتی ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آیا سمعنا فتن یذکرہم، انہوں نے کہا یار ایک نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں سنتے. ایک نوجوان نے مسئلہ سما چھیڑا ہوا ہے، ما لا یسمع حال یسمعونکم، پہلے سما ہے ینفعون یضرون بعد میں، تو سمعنا فتن یذکرہم کا یہی معنی ہے، نوجوان ہے. یہاں پر بھی نوجوان ہے. انہم فتیۃ، ابن کثیر نے مدارک نے یہاں ایک بہترین بات لکھی، علامہ نصفی نے فرماتے ہیں الفتى من لا يدعی قبل الفعل ولا یزکی نفسہ بعد الفعل. فتن وہ ہے کہ کام سے پہلے ڈینگے نہ مارے، کھوکھلے دعوے نہ کرے، کام کر کے دکھائے، اور کام کرنے کے بعد اپنی تعریفیں نہ کرے. وہ ہے فتن. کام سے پہلے ڈینگے نہ مارتا ہو اور کام کے بعد تزکیہ نفس اپنی تعریفیں نہ کرتا ہو. آج کل ہم جس دور میں ہیں تو ڈینگے ہی ڈینگے، کام کوئی بھی نہیں، صرف دعویٰ ہے یا پھر تزکیہ نفس ہے. ان کو پسند ہے ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کام کچھ بھی نہیں کیا اور ساری دنیا کا کام اپنے کھاتے میں ڈالتی ہے. ہاں بھئی انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ اولیاء اللہ کا تعارف بھی ہے. اولیاء اللہ کون ہوتی ہے؟ لوگوں نے آج کل پیر بنائے، فلانا پیر طریقت، فلانا راہبان شریعت، حضرت اقدس، یہ اصحاب الکہف رجسٹرڈ شدہ اولیاء اللہ ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تقریریں ذکر کی ہیں، اولیاء اللہ کی دعوت ذکر کی ہے. آج ہم بھی دعوت دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی دعوت دیتے ہیں. آپ دوسرے لوگ ان کی تقریریں، ہماری تقریریں سن کر پھر اولیاء اللہ کی تقریریں دیکھیں کہ کس کی تقریریں ان اولیاء اللہ کی تقریروں کے موافق ہیں. جو ان اولیاء اللہ کی تقریروں کی طرز، ان اولیاء اللہ کی تقریروں کے موافق مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کا مسئلہ حق ہے. بالکل آسان طریقہ ہے حق کی پہچان کا کہ قرآن پاک میں لوگ کہتے ہیں کتابوں میں اولیاء کو تلاش کرتی ہیں. جھوٹی کتابیں
اولیاء اللہ کے ذمہ لگا دی اور جھوٹی کرامات جو اولیاء کی بدنامی ہے. فلانا پیر تھا 40 سال تک اندھے کنویں میں سر نیچے ٹانگے اوپر کچی تند کے ساتھ لٹکا رہا. جی واہ اے پیر دا ادب ہے جی. کیا یہ خر کی عادت ہے؟ یہ خر کی عادت ہے یا کھر کی عادت ہے؟ 40 سال تک فلانا پیر بڈھی کی پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا کر بچہ منتقل کر دیا. واہ کرامت ہے. فلانا پیر سورج کو بلا لیا. شاہ شمس تبریز ایک بوٹی گوشت کی بھوننی تھی، سورج کو بلایا، ملتان والے گرمی سے تڑپ رہی ہے. یہ سب خرافات. کہتے ہیں فلانا بری ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ بری یہ پتہ نہیں 18 یا 19 سال تک سمندر کے پانی میں رہا. پیر تھا یا مگر مچھ تھا؟ 18-19 سال پانی کے اندر. بڑا کمال ہے یہ خرافہ. اب دیکھو سچے اولیاء اللہ کس کو کہتی ہے؟ آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ. ہدایت کے 4 مرتبے. پہلا مرتبہ انابت، مسئلہ سمجھنے کی طلب. انابت کے بعد ہدایت ملتی ہے. پھر ہدایت پر امتحانات آتی ہیں. جب مسئلہ سمجھ آ جائے تو کئی قسم کے امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں. پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے استقامت. آدمی آزمائشوں پر امتحانات میں ڈٹ جائے، یہ استقامت ہے. اور جب آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو چوتھا درجہ ملتا ہے ربط علی القلب. ربط علی القلب کا مطلب کہ ایسا ثبات علی الایمان، ایمان پہ ایسی پختگی کہ پوری دنیا بدل جائے لیکن آدمی کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا. وہ ایمان پر پختگی نصیب ہو جاتی ہے. ربط علی القلب کے درجے کے بعد ارتداد ناممکن ہے، ایمان سے پھرنا ناممکن ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جہاں جملہ ذکر کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اصحاب رسول کا، سب کے سب اصحاب رسول کا ایمان ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان ہے. ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان. اور میں بتا رہا ہوں کہ ربط علی القلب وہ مقام ہے کہ جس کے بعد ضلالت ناممکن ہے، ارتداد ناممکن ہے. جس کو ربط علی القلب کا درجہ مل گیا اس کے ایمان کا زوال ناممکن ہے. اس کا ایمان اتنا مضبوط اور پکا ہو گیا وہ کبھی زائل نہیں ہو سکتا. اور اس وقت تو ہم سنتے تھے. پھر قرآن پاک میں بعض ایسے مقامات ملے جن سے یہ قول کی حقیقت سامنے آئی، جیسے اولئک هم الراشدون. تو رشدہ راشدون الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ. راشدون کا معنی بھی یہی ہے کہ حق پہ ایسا جم جانا کہ حق اور آدمی آپس میں جدا نہ ہو سکے. تو ہدایت کے کتنے مرتبے ہیں؟ 4. پہلا مرتبہ انابت، انابت کے بعد ہدایت، ہدایت پر امتحانات اور آدمی کی طرف سے استقامت، اور استقامت کے بعد اگلا درجہ ملتا ہے ربط علی القلب من جانب اللہ. یہ نوجوان تھے، اسی کو بیان کیا. آمنوا بربہم، ایمان لائے. وزدناہم ہدا، زدناہم ہدا. اس زیادت سے مراد صبر و ثبات، توکل،
زہد فی الدنیا بأن ثبتناہم، ہم نے ان کو مضبوط کر دیا، زدناہم ہدا، ہدایت پہ ان کو پکا کر دیا، استقامت نصیب کر دی، وربطنا علی قلوبہم، اور نمبر 3 گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، علی قلوبہم، دلوں پر ربط دے دیا رحمت کا۔ رحمت کا ربط ایک ہوتا ہے کافر کے دل پہ لعنت کا ربط، اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ شک، شک کے بعد ضلال، ضلال کے بعد جدال۔ شک کرتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہی کے بعد اہل حق کے ساتھ جھگڑتا، لڑتا ہے، جدال کرتا ہے۔ اس جدال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر لعنت کی مہر لگا دیتی اور قبول حق کی استعداد سلب کر لیتی ہے۔ فربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی جب کھڑے ہوئے، متبادر اور ظاہر معنی ہے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ اور دوسرا معنی علامہ ابو حیان الاندلسی نے کیا کہ قام فلان الی قضا اذا اعتزم علیہ بغایت الجز۔ قام فلان کنایا ہے جب ایک آدمی پوری قوت کے ساتھ ڈٹ جائے، پورے عزم کے ساتھ پکا ہو جائے، اور پوری محنت اور کوشش کے ساتھ میدان میں سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، اس کو بولتے ہیں کام فلاں۔ فَإِذْ قَامُوا، اس معنی کے لحاظ سے مطلب ہوگا جب وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، سینہ تان کر مسئلہ پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کی طرف سے دھمکیاں ملی، لیکن وہ دھمکیوں سے اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہو گئے، اور زیادہ پختہ ہو گئے۔ اذ قاموا فقالوا بین یدی ملکہم وقد امرہم بالسجود للاصنام، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ بھی کٹر مشرک، اس کے سامنے یہ ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر، جس کو افضل جہاد کہا گیا ہے، کہ بادشاہ کے دربار میں حق پر ڈٹ جانا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے اصحاب کہف کی دعوت کا انداز کیا ہے۔ پہلے مسئلہ الہ بیان کیا، یا رب معنی الہ ہے، مسئلہ الہ کے بعد مسئلہ الہ کا نچوڑ اور خلاصہ مسئلہ دعا بیان کیا، سور و پکار کا مسئلہ۔ اس کے بعد انہوں نے زبردست قسم کا فتویٰ لگایا، مسئلہ بیان کر کے فتویٰ لگایا۔ فتویٰ کے بعد چیلنج کیا کہ ان مشرکین کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، چیلنج کیا۔ پھر ان کی تائید میں اللہ نے ان سے بھی بڑا فتویٰ لگایا۔ تو اولیاء اللہ کی دعوت میں ایک تو مسئلہ صاف بیان ہوتا ہے، گول مول نہیں، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، گول مول نہیں، صاف طور پہ مسئلہ توحید کا بیان،
اور بالخصوص مسئلہ دعا اور پکار جب تک بیان نہ ہو مسئلہ توحید کا حق ادا نہیں ہوتا. توحید کا معراج اور توحید کا اصل خلاصہ وہ ہے دعا اور پکار والا مسئلہ. آج لوگ توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن مسئلہ پکار بیان نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ پکار کا تعلق ہے مسئلہ حیات اور سما کے ساتھ. اور بہت سارے بے ایمان کہتے ہیں جی مسئلہ سما حیات پر ہوئی ہے، تو مسئلہ سما حیات پر ہوئی ہے تو پھر پوری توحید پر ہوئی ہے، کیونکہ توحید کا جو اصل لب لباب ہے وہ ہے پکار والا مسئلہ. توحید فی دعا، اور قرآن نے جو سب سے زیادہ فتوے لگائے ہیں وہ شرک فی دعا پر اور غیر اللہ کی پکار پر. یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا غیر اللہ کی پکار پر. لیکن اس مسئلہ پکار کو دونوں پہلوؤں میں مسئلہ سما حیات کے درمیان دائر کر دیا اسی کو. اس لیے یہ توحید بیان کرنا آپ پورے دنیا کے فرقے دیکھ لو، اہل حدیث بھی یہ توحید کا پہلو بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ سننے کا قائل ہے. اس لیے شرک پھر دعا پہ نہیں آئے گا. اور باقی تو ماشاءاللہ شیعہ رضا خانی للڑ یہ سارے ایک لین پہ ہیں، تو توحید کا نام بھی لیں گے لیکن توحید کی حقیقت ان کو معلوم ہی نہیں، اور مسئلہ دعا پکار کے قریب نہیں جائیں گے. اصحاب کہف نے کون سا مسئلہ بیان کیا؟ لن ندعو، کون سا مسئلہ بیان کیا؟ دعا پکار والا. تو اولیاء اللہ حقیقی وہ ہیں جو یہ حقیقت توحید بیان کریں اور باشگاف الفاظ میں بیان کریں، اور پھر کہتے ہیں جی مسئلہ بیان کرو لیکن فتویٰ نہ لگاؤ. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا کہ یار پچھلے جمعے پہ آپ نے بہت سخت تقریر کی. میں کہا وہ کون سی سخت تقریر کی؟ کہتے ہیں آپ نے کہا بدعتی کتا ہوتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز نہیں تھا بدعتی کو کتا کہنا. میں کہا تیرا بزرگ کون ہے؟ اس بزرگ کا تعارف کراؤ. ہم جس کو بزرگ مانتے ہیں انہو حمید مجید، وہ مجید کا کیا معنی ہے؟ سب سے بڑی بزرگی والا. اور اس کی کتاب بھی مجید ہے، قرآن مجید. ایک یہ بزرگ ہے قرآن، ایک اس کو نازل کرنے والا بزرگ ہے. ان دو کی بزرگی تو نسکتی سے ثابت ہے. اور یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں مثلہ کمثل الکلب، ہر بدعتی کی مثال کس والی ہے؟ کتے والی ہے. کہتے توبہ، اتنا سخت بیان. سارے بزرگ تو نہیں کہتے. میں تمہارا بزرگ ہے کون؟ میرے بزرگ تو کہتے ہیں. یہ قرآن سے بڑا بزرگ کتاب کون سی ہے؟ اور قرآن نازل کرنے والے سے بڑا بزرگ کون ہے؟ مجید تو اللہ کی شان ہے، اور مجید قرآن کی صفت ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. تو کہتے ہیں نہیں کتا نہیں کہنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ آیت کا کیا کریں؟ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا ہے لیکن لوگ برداشت نہیں کرتے. میں نے کہا ابھی تو ایک اور رہتی ہے، وہ کسی جمعہ پہ آ جائے گی کمثل الحمار یحمل اسفارا. ابھی ایک اور رہتی ہے جہاں پر پورے 10 نمبر بیان ہوئے اور اختتام ہوا بعد ذالک زنیم. اس سے پیچھے پوری فہرست ہے 9 یا 10 مقام پہ بعد ذالک. تو ہاتھ جوڑتا ہے خدا کے لیے یہ ایتیں بیان نہ کرو. امت اس کی متحمل نہیں ہے. میں کہا کون سی امت؟ امت اجابت تو متحمل ہے، امت دعوت وہ کسی کی بھی متحمل نہیں ہے. تو عجیب بات ہے. اب یہ اولیاء اللہ کی تقریر ہے کہ مسئلہ کے بعد کیا لگا رہے ہیں؟ فتویٰ. کہتے ہیں مسئلہ بیان کرو فتویٰ نہ لگاؤ. اے بڑا مسئلہ ہے فتویٰ نہ لگاؤ. لیکن اولیاء کی تقریر میں فتویٰ بھی ہے. پھر کہتے ہیں مناظرانہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ بھی ذرا دیکھو
لولا یاتون علیہم بسلطان اولیاء اللہ چھیڑ رہے ہیں یا نہیں چھیڑ رہے؟ چھیڑ رہے صرف چھیڑ رہے ہیں یا پورا چیلنج کر کے چھوڑ رہے ہیں؟ چیلنج کر رہے ہیں پورا چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ تینوں نکات ہیں اولیاء اللہ کی تقریر میں. باخر